اس کے دونوں طرف یہ والے جو جھیلیں بنائے گئے ہیں کمرے، یہ اصل میں قیدیوں کے لیے بنائے گئے تھے، جو قیدی جن کو قید کیے جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جس تاریخی پارک پہ آپ کو لے کے آئے ہیں وہ ہے تحصیل، یہ اس کا مین گیٹ ہے، تو اس کے بعد ایک چلتے ہیں سارا چھوٹی ان کا مغلیہ دور حکومت کا بنا ہوا ہے۔ اس کی محراب دیکھیں تو کتنی بڑی ہے، اور سائڈوں پہ اسی طرح جو چھوٹی محرابیں بنا کے تو درمیان میں چکور سائڈ پہ جو بنائے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو چھوٹی محرابیں بنائیں گے۔ اس طرف دیکھیں نا کہ یہ اتنا چوڑا دروازہ ہے، بہت ہی زیادہ، جہاں پر بادشاہ سلامت یا قابض حکمرانوں کے ہاتھی اور گھوڑے بھاگ کر اندر داخل ہو جاتے تھے۔ یہ بہت ہی بڑی پارک تھی، یہ دیکھیں ساری کی ساری چھوٹی اینٹ کے ساتھ بنائی گئی ہے، اور اگر اس طرف دیکھا جائے دونوں کے بیٹھنے کی یہ جگہ اور یہ دروازے، جب ہم داخل ہوتے ہیں اس کے دونوں طرف یہ والے جو جھیلیں بنائے گئے ہیں کمرے، یہ اصل میں قیدیوں کے لیے بنائے گئے تھے، جو قیدی جن کو قید کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ اوپر دیکھیں محراب بنی ہوئی ہے، یہ اس کی جو ہے نا اینٹوں سے ابھی تک جو ہے نا محسوس ہوتا ہے یہ اس کی چنائی، اور اس کی بنیاد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مغلیہ دور حکومت کی تعمیر ہے۔ آج میں جس تاریخی مقام پر آپ کو لے کر آیا ہوں، یہ سرائے جہاں آرا کے نام سے منسوب ہے۔ جہاں آرا کون تھی، کس کی بیٹی، کس کی بہن، اور مغلیہ سلطنت میں اس کا کیا کردار تھا، دنیا کی یہ امیر ترین شہزادی کیوں کہلائی؟ کہتے ہیں کہ جہاں آرا کی والدہ کا نام ارجمند بانو بیگم تھا، جو ممتاز محل کے نام سے جانی جاتی۔ جہاں آرا شاہ جہان کی بڑی لاڈلی، چہیتی، خوبصورت بیٹی، انہیں بادشاہ بیگم اور فاطمہ زمان بیگم جیسے القابات سے بھی نوازا گیا تھا۔ جہاں آرا جب پشاور یہ پارک موجود ہے، یہاں اس علاقے میں آئی تو یہ اس وقت بہت اونچا ٹیلہ تھا، یہاں پر کچھ جنگجوؤں کی قبریں بھی تھیں، جس کی وجہ سے اس کو گور گٹھڑی کہا گیا۔ اس کے علاوہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر گورکھ ناتھ ہندو حکیم تھا، جو یہاں پر بیٹھ کر دور دراز سے آنے والے لوگوں کا علاج کیا کرتا اور وہ عبادت بھی کیا کرتا، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام گور گٹھڑی پڑ گیا۔ ہندو مندر گورکھ ناتھ کے نام سے منسوب ہے، جسے گورکھ ناتھ مندر کہا جاتا ہے۔ شاہ جہان کی یہ لاڈلی بیٹی کچھ عرصہ بیمار رہیں تو شاہ جہان نے اپنے شاہی خزانے کے منہ کھول دیے، روزانہ ہزاروں کی تعداد سے اشرفیاں غریب غربا میں تقسیم کرتا، اور اس کے علاوہ ہزاروں روپے بھی غریبوں میں بانٹ دیے جاتے۔ بہت سے مجرموں کی سزائیں معاف کی گئیں، بہت سے غریب لوگوں کے وظائف مقرر کیے گئے۔ جہاں آرا کو دیگر اولاد سے زیادہ حصہ ملا۔ جب وہ ابھی 17 سال کی تھی تو اس کو 6 لاکھ روپیہ سالانہ وظیفہ اور اس کے علاوہ اشرفیاں دی جاتی تھی، اور ان اشرفیوں کے علاوہ بہت سے ایسے علاقے اس کو دیے گئے جو اس کی ملکیت بن گئے۔ پھر جب ممتاز محل فوت ہوئی تو شاہ جہان نے اپنی اس چہیتی بیٹی کے 4 لاکھ روپے اور 1000 اشرفیاں سالانہ کا وظیفہ بڑھا دیا۔ یہ مغلیہ دور حکومت کی سب سے زیادہ امیر ترین بااختیار شہزادی بھی کہلاتی۔ کہتے ہیں کہ پشاور کی ایک قدیم تاریخ ہے، یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کا آباد ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق پشاور میں 7000 سال قبل کی تہذیب کے آثار مل چکے ہیں، اور یہاں بدھ مت کے آثار بھی ملے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر بدھا کا خراج کا کشکول بھی نصب تھا۔ یہ ہمارے گیٹ میں داخل ہوتے ہی بائیں طرف یہ وہ جگہ ہے، اس کی جو کھدائی کی ہے تو اس کے نیچے دوسری آبادی نکلی ہے، پھر اس کو سیل کر دیا گیا، اس کے نیچے دوسری آبادی ہے، بلکہ اور شہر جو ہے نا وہ اس کی اثرات نظر آ گئے۔ اثرات نظر آئے تو ان لوگوں نے، حکومت نے یہ بلاک کر دیے، سیل کر دیے،
نہ ادھر کوئی آ سکے نہ ادھر کوئی جا سکے. صرف پرندہ بس دیکھیں آپ, یہ پرندے بس اندر ہیں. اس کے نیچے نئی آبادی نکلی ہے. ہاں ہاں بالکل. یہ قدیمی آج سے تقریباً 400-500 پرانا, یہ ہزاروں, ممکن ہے ہزاروں سال پہلے کی ہوگی میرے وہ آبادی ہے. آبادی کے وہ پلر سے بنے ہوئے پلر ہیں. بنے ہوئے ہیں. ہاں جی. چلیں. ادھر سے پتہ چلے گا. یہاں سے آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بنیاد جو ہے نا وہ کافی, یہ دیکھیں جی اس طرف یہ والی بنیاد, یہ پرانی جو ہے نا ہزاروں سال, سینکڑوں سال پہلے کی بنیادیں جو اس اپنا شہر جو برباد ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ وہ بھی جو ہے نا وہ پلر جو ہے نا بنیادیں نظر آ رہی ہیں. وہ یہ ساری کی ساری جو ایریا ہے یہ پرانا شہر ہی ہے کوئی, اور وہ ختم ہو گیا, اس کے اثرات یہ کھدائی کی ہے تو وہاں سے نکلے, پھر انہوں نے اس کو کلوز کر دیا تاکہ وہ ادھر جا نہ سکے. کبھی وہ بھی وقت تھا جب یہاں پر بادشاہ یا وقت کا حکمران جو تھا وہ اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے محل کے اوپر یہ سامنے اپنے فوجیوں کو مخاطب کرتا ہوگا, اپنی رعایا سے مخاطب ہوگا, کسی کی زندگی کا فیصلہ, کسی کو موت کی سزا اور کسی کو انعامات سے نوازتا ہوگا. یہ اس طرف یہاں پر ان لوگوں کی ہسٹری لکھی ہے جن لوگوں نے اس علاقہ میں حکومت کی, اپنی تخت کو قائم کیا, ظلم کیا, اور پھر حکومت کر کے خود بھی برباد ہو گئے, لوگوں کو بھی برباد کیا. یہ سب سے پہلے اوپر ہے فرنگی, سکھ شاہی, اور اسی طرح پھر مختلف کشان بھی آگے, پھر موریہ بھی آگے, پھر غزنوی بھی آگے, ابدالی بھی آگے, پھر سوری بھی آگے. تو یہ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اس علاقے میں حکومت بھی کی, لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا اور لوگوں کی جانیں بھی لیں, اور اپنے اقتدار کی خاطر ہر جائز ناجائز کام کرتے رہے. پارک کے اندر نا مندر ہے, تو ان کا کوئی فنکشن بھی جاری, انہوں نے لائٹنگ کی ہوئی ہے اس پارک کے اندر. یہ مندر باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں, اندر جانے کی اس لیے اجازت نہیں ہے کیونکہ ان کا فنکشن کوئی تہوار چل رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ اندر نہیں جانے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سیکورٹی ایشو کی وجہ سے بھی وہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اس دروازے کو ہاتھی دروازہ بھی کہتے ہیں. یہ ڈبل سٹوری بلڈنگ ہے, اس کے 4 دروازے نیچے ہیں, اوپر پھر دروازے 2 ہیں. اوپر والے پورشن پر بھی وہ سینئر کمانڈر وغیرہ بیٹھتے تھے, اور نیچے والے جو 2 حصے ہیں یہاں پر بادشاہ کے نگران وہ یہاں سلامی کے لیے, استقبال کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے بیٹھتے تھے. اور پھر اس کے دیکھیں یہ سامنے جو ہے نا جتنا بھی دور تک نظر دوڑائیں یہ بازار آپ کو نظر آئے گا. اس وقت یہاں پر یہ بازار نہیں تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بازار بن گئے اور یہ دروازہ ان کے اندر آ گیا. یہاں پر دیکھیں, یہ دیکھیں اوپر سیڑھیاں جاتی ہیں, اس طرف بھی جو ہے نا وہ برآمدے بنے ہیں, اور ساتھ نیچے کمرے ہیں قیدیوں کے لیے, مسافروں کے لیے, فوجیوں کے لیے. یہ ایک چھونی کا بھی رول رہا ہے یہاں پر. یہ چاروں طرف اس سرائے کے کمرے ہیں. کوئی بھی سرائے آپ دیکھیں, جیسے مقبرہ جنگیر کے ساتھ ہے اکبری سرائے, تو اس میں بھی اس مقبرے کے اندر جو ہے نا وہ سائڈوں پہ کمرے بنائے گئے تھے. تو اس کے بھی سائڈوں پہ کمرے بنائے گئے ہیں. محافظ صاحب جو تھے یا دور دراز سے آنے والے جو حضرات اسٹے کے لیے یہاں پہ اسٹے. اس پارک کے اندر یہ مندر میرا خیال بعد میں مغلیہ دور حکومت کے بعد یہ مندر بنا ہے, کیونکہ مغلیہ دور حکومت میں کسی بھی
تاریخی جگہ پہ یا ایسی جگہ سرائے یا مقبرے کے اندر کوئی مندر یا گرودوارا نہیں ہے۔ پھر یہ اس وقت بنے جس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت آئی، تو اس نے پھر وہ ان کے اندر جو ہے تاریخی جتنے بھی مغلیہ دور حکومت میں عمارت بنائی گئی تھی، اپنے قلعے ہو گئے، سرائے ہوگی، باغیچے ہو گئے، تو ان کے اندر پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں سکھ پیریڈ میں یہ مندر وغیرہ یا گرودوارے وغیرہ وہ بنائے گئے تھے۔ تو نام اس کا تو پارک رکھ دیا گیا، لیکن اصل میں ہے یہ سرائے۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ سے حسد کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے نصیب نہیں چھین سکتے۔ جو جس علاقے میں جس درجے میں بھی انسان رہتا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اللہ نے اس کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ تو جب انسان کوشش کرتا ہے کسی کے نصیب چھیننے کی، تو چھین تو سکتا نہیں، الٹا اسے اپنے حسد کا نقصان ضرور ہو۔ یہ میوزیم ہے، تو ہم چونکہ لیٹ ہو 5 بجے بند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اندر نہیں جا سکتے۔ میوزیم کے اندر بھی بہت سارے اس پشاور یا کندھارا آرٹ اور اس ایریے سے نکالی جانے والی تاریخی جو ہیں وہ ناظرین، کافی میری سارے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی معلوماتی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔